اچھا حرم بھائی، ایک ایشو یہ ہے کہ ایف بی آر کا شارٹ فال ہے گزشتہ جو ہے وہ 3-4 سالوں سے تو ہے ہی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے، ٹیکس دینے والوں کی شرح میں صحیح طرح سے جو ہے وہ اضافہ نہیں ہو رہا، اور پھر الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا برڈن انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں عوام پر گر جاتا ہے. تو ایف بی آر کی پالیسیز کو لے کر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب یہی طریقے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز عوام پہ لگائے جائیں؟ جیسے ہم سیلریڈ کلاس کے اوپر ایک بڑی ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو ایف بی آر کو مزید فعال کرنے کے لیے جب تک ایک بزنس فرینڈلی ماحول نہیں ہوگا کہ لوگ بزنس کی طرف آئیں گے، اچھا ہے چلیں گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایک انوائرمنٹ بنانا ہے کہ لوگ آئیں اور خوشی خوشی آئیں کہ ہاں جی میں نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، میں نے فائلر بننا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایف بی آر کی پرفارمنس کو آپ کیسے جانچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ ایشو ہمارے یہاں رہا ہے کہ جو ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں دہائیوں سے یہ پرابلم رہا ہے، اور کہ اس نے انفارچونیٹلی وہیں سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے جہاں سے ہمیں بس لگتا ہے آسانی ہوتی ہے ٹیکس کی. سیلری کلاس سے لیتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر سے لیتے ہیں جو کہ فارمل آلریڈی جو ہے ٹیکس پیئر ہے، آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے. ایمنسٹیز بھی بہت آئیں اور بہت سارے ایشوز ہوئے، اور جو ہے نا یہ پرابلم بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ رہا ہے، اور آج بھی ٹو این ایکسٹینٹ بزنسز فیس کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اب جو چینجز آ رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں. ایک تو جو ڈیجیٹائزیشن ہے نا، کہ ہیومن انٹریکشن نہ ہو، سارا پروسیس کے تھرو ہو، سسٹمز کے تھرو ہو. ڈیٹا جو اویلیبل ہے بینکس کا، آپ کے نادرا کے ساتھ جو ڈیٹا اویلیبل ہے، اور جو ایگزسٹنگ ڈیٹا بیس ہے جو ایف بی آر کا ہے، ان کو آپس میں جو ہے کنیکٹ کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے ان کی شناخت کی گئی ہے جو ٹیکس بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے، چوری کرتے ہیں ٹیکس. ٹھیک ہے، ان پہ آہستہ آہستہ جو ہے، جیسے کہ اس میں بہت سارے ہم بات کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، یا آپ کہتے ہیں ریٹیل سیکٹر ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں جی اس میں جو ہے ریٹیل ہول سیل اینڈ ٹریڈ پورا سیکٹر ہے، یا پھر آپ کہیں کہ جی بہت سارے ایسے سیکٹر ہیں، شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، بہت سارے. اب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا ہے سیمنٹ کی کمپنیوں میں، تمباکو نوشی کی کمپنیوں میں، شوگر کی کمپنیوں میں. پروڈکٹ کیسے نکل رہا ہے، کتنا نکل رہا ہے، وہ سارا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا ہے پورا. اس کی وجہ سے کوئی ٹیکس ہوتا ہے نا کہ جی میری سیلز اتنی ہوئی ہے اور میں نے اتنا پروفٹ کمایا ہے، باقی میں نے جو ہے وہ مطلب نہیں دکھائے تھے یا کچھ کرتے ہیں. تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس کیا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ جہاں سے بن کے نکل رہا ہے اور جہاں تک جا رہا ہے، آپ کو جہاں سے بن کے نکل رہا ہے وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا پروڈکٹ نکلا ہے. تو آپ اس سے بہت ساری چیزیں کنیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر 1. سیکنڈلی وہ طبقات، وہ سیگمنٹس جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ان کو ایسا ایسا ٹیکس نیٹ میں انسینٹیوائز کر کے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری سب سے بڑا جو ایشو رہا ہے نا، وہ ہے ایکسپلائٹیشن کا ایشو بڑا رہا ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا گیا، بہت زیادہ جو ہے ان کو مطلب کہ جہاں پہ جو ایگزسٹنگ ہے اس کے اوپر سارا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں چینجز بتا رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیں یہ چینجز اوور نائٹ نہیں ہوں گی، لیکن کوشش یہ ہے کہ جتنا جلدی آئے بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے ایک تو ڈیجیٹائزیشن کی میں نے بات کر لی، دوسرا آپ نے کہا ٹیکس پہ بڑھانے کی. دیکھیں ایگریکلچر والا جو ایریا ہے نا، وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ ٹیکس جو ہے کلیکٹ ہونا چاہیے، انکم ٹیکس. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ صوبوں کے ایمبٹ میں اب آ گیا ہے ایگریکلچر ٹیکس. صوبوں نے نیشنل جو ہے فسکل پیکٹ سائن کیا ہے. ایگریکلچر ٹیکس اور اس سے ریلیٹڈ جو انیشیٹیوز ہیں وہ اس کا ایک پارٹ ہیں، اور سارے صوبوں کی جو پارلیمنٹس ہیں ان سب نے جو اس کی قانونی جو کارروائی ہے وہ سب کی ہے کہ اسے پاس کیا جائے کہ ہاں ایگریکلچر انکم ٹیکس لگنا چاہیے اور لینا بھی چاہیے. قانونی اس کی کارروائی ہو گئی کہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا. اب کلیکشن کی باری، اس میں دیر سویر ہو رہی ہے. اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صوبے جو ہے اپنا رول پلے کریں گے، کوشش کریں گے کہ انکم جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے وہ اکٹھا کر کے فیڈرل کے ساتھ جو ہے وہ اوور آل ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ امپروو کریں. نمبر 1. اس کے اندر پلان یہ ہے کہ صوبے اپنی اپنی جگہ پہ انکم ٹیکس کے انہوں نے ریٹس بھی دے دیے ہیں، انہوں نے بتایا کتنا لگنا چاہیے، سب کر دیا ہے. کلیکشن میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے. آپ کو بتاؤں میں ٹوٹل جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے نا، اس کا 95 سے 98-99% فیڈرل جو ہے اکٹھا کرتا ہے. سروسز جو ہے نا وہ ٹیکس، سیلز ٹیکس سروسز کا وہ صوبوں کے پاس ہے. انکم ٹیکس آن ایگریکلچر صوبوں کے پاس ہے، اور بہت ساری اور ریئل اسٹیٹ کی بھی کچھ چیزیں ہیں جو صوبوں کے پاس ہے. دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ صوبے جو ہے یا نیچے جو اور زیادہ آپ کی ڈیوالو کریں تو لوکل اکانومی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے شہر ہوتے ہیں، ضلع ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹیکس خود اکٹھا کریں.
خود ایڈمنسٹریشن جو ہے اپنی بہتر کریں, فائنانس جو ہے خود اکٹھا کریں اور خود اپنے اوپر لگائیں. اس سے فیڈریشن اور زیادہ طاقتور ہوتی ہے. دیکھیں ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک گھر جو ہوتا ہے نا, ایک فیملی جو ہوتی ہے, اس فیملی سے گھر بنتا ہے, گھر سے محلہ بنتا ہے, محلے سے سٹی بنتا ہے, سٹی سے صوبے بنتے ہیں, صوبوں سے آپ کے جو ہے وہ ملک بنتا ہے, ملک سے دنیا یہ باٹم اپ اپروچ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے ہر چیز مینیج کر سکتے ہیں. ڈیوالو کرنا زیادہ بہتر ہے کہ صوبوں کو دینا. اور آپ دیکھیں رائٹ سائزنگ کا جو ریفارم ہو رہا ہے نا, گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹریز کو کم کر رہی ہے, مرج کر رہی ہے, بند کر رہی ہے. 3-4 منسٹریز کو کیا بھی ہے, شروع ہو گیا ہے. اور 4-5 یوٹیلیٹی اسٹور لے لیں, پاسکو لے لیں, یا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ لے لیں, یہ سارے کلوز ڈاؤن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ختم ہو رہے ہیں, بند ہو رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور کی بہت بڑی ایگزامپل ہے. آپ سوچ سکتے تھے کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے, ہوئی نا آج. تو دیکھیں ریفارم کا پروسیس چل رہا ہے. انرجی کا پروسیس, انرجی میں جو ہے ریفارمز ہو رہے ہیں, ان کی قیمتیں نیچے لائی جا رہی ہیں, ملٹی بائر مارکیٹ کریٹ کی جا رہی ہے, آئی پی پی سے بات کی جا رہی ہے, ان سے سیونگز کی گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پینشن میں جو ہے نا, اب جو گورنمنٹ آف پاکستان میں کام کرنے آئے گا وہ پینشن نہیں پروویڈنٹ فنڈ میں آئے گا, یعنی خود بھی شیئر کرے گا, گورنمنٹ بھی شیئر کرے گی, تاکہ ایک شیئرنگ کا ماڈل بنے. تو دیکھیں ریفارمز اپنی جگہ ہو رہے ہیں. قرضوں کی میں بات کر لیتا ہوں آپ سے. قرضے اپنی معیشت کے حساب سے آج بھی 70% کے اراؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں, بڑے نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ 75% پہ چلے گئے تھے, اب کم ہو گئے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کمرشل پہ زیادہ جا رہی ہے اور بائیلیٹرل کو کم کرے. یو اے کو ہم نے پے آف کر دیا, ہم نے سعودی کے ساتھ اچھا ایک ایگریمنٹ کر لیا. آگے جاتے ہیں ہم گلوبل مارکیٹ میں گئے, ابھی یورو بانڈ ہم نے ایشو کیا اور بالکل کمپٹیٹیو ریٹ پہ کیا. اس کے باوجود کہ دنیا میں کتنی زیادہ جو ہے اس وقت جنگ کی وجہ سے جو ہے غیر جو ہے وہ یقینی کی صورتحال ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ریفارمز اپنی جگہ, اس میں ایف بی آر ایک بہت بڑا ریفارم ہے. آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا ریفارم پچھلے سال کیا ہے کہ جو پالیسی بناتے تھا نا ایف بی آر, وہ کہتے ہیں نا کہ جج, جیوری اینڈ ایگزیکیوشنر آپ خود ہی ہیں, کہ آپ خود ہی پالیسی بنا رہے ہیں, خود ہی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ کو جتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے جس سے کرنا ہے آپ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے, منسٹری آف فائنانس نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ پالیسی جو ہے ایف بی آر سے الگ کر لی ہے, کہ پالیسی جو ہے وہ فائنانس میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا گیا ہے کہ جی کس سیکٹر پہ کتنا ٹیکس ہونا چاہیے, کس سے ٹیکس لینا ہے, کس سے نہیں لینا, کہاں پہ آپ کو سپورٹ کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, تاکہ جو اکنامک ویلیو ہے نا اس کی کنسیڈریشن ہو, نہ کہ صرف یہ کہ آپ کو صرف ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, بڑی ویلڈ بات ہے کہ جی آپ پکڑ دکڑ کے کر لیتے تھے, اور صرف یہ ٹیکس پالیسی الگ کرنا بہت بڑا ریفارم ہے. آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے پازیٹیو, کہ جب پالیسی کوئی اور بنائے گا نا, اور ایف بی آر کو یہ کہا جائے گا کہ جی پالیسی یہ بنی ہوئی ہے, اس حساب سے آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, اور اس کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کو نہیں لگانا, کسی کو ہاتھ نہیں لگانا, آپ نے سب کے ساتھ ایکوٹیبل جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریفارمز کا جو ہے نا وہ اثر آئے گا. اچھا حرم بھائی, اس میں سب سے امپورٹنٹ, چونکہ پہلے بھی ہم نے فورن انویسٹمنٹ کی بات کی, جو فورن انویسٹر ہے فار ایگزامپل اگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, وہ دبئی میں بیٹھا ہے, وہ یورپ میں بیٹھا ہے, اور وہ اس کے سامنے تمام کنٹریز ہیں, اس نے پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے, اس کو جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ ایف بی آر کی پالیسیز. یہ اس لیے ہم نے پہلے بھی ایف بی آر کی بات کی, اور آپ نے کہا چلیں پالیسیز کو لے کر وزارت خزانہ نے الگ سے اب وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. ون ونڈو سلیوشن, یعنی اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے یو اے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹر نکل رہے ہیں تو کمپیننگ شروع ہو جاتی ہے, جی آپ آئیں پاکستان میں اور پاکستان اس طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو ون ونڈو, جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, کوئی باہر سے آتی تھی لیکن وہ ہمیشہ رجسٹریشن سے لے کر مشینری لانے سے لے کر ہر چیز تک جو ہے وہ ایف بی آر کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا, اور ایف بی آر کی پھر پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ شارٹ فال ہے. تو ون ونڈو سلیوشن فار فارن انویسٹر, اس کے لیے کوئی آپ کام کر رہے ہو؟ دیکھیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ نے سنا ہے ایس آئی ایف سی کا, ٹھیک ہے جی. ایس آئی ایف سی میں آپ جائیں, پرائیویٹ بزنسز جتنے ہیں نا یہاں پاکستان میں, گروپس جو ہیں, کچھ گروپس کے ساتھ ذرا بات کریں اور پوچھیں کہ ایس آئی ایف سی نے ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا. نمبر 1 فیسیلیٹیٹ ان دا سینس کہ ان کی کوئی ایگزسٹنگ پرابلمز ہیں نا, تو ایس آئی ایف سی نے بہت جلدی ریزالو کیا ان کے, اور ان کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے کہ آپ ان کو ای میل کریں, وہ فوراً سے رسپونڈ کر کے آپ کو اس مسئلے کو حل کرواتے ہیں. آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, اور لیجٹ پیسے, مطلب قانونی طور پہ ٹھیک ہے نا, اور آپ کا مسئلہ کہیں پھنسا ہو, یہ سارا فیسیلیٹیشن ایف آئی ایف سی نے 3-4 سال میں محنت کر کے کیا ہے. نمبر 1. سیکنڈلی بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, وہ اپنے ریگولیٹری ریفارمز کر رہا ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس یہ فری زونز ہیں, یہ سب کچھ ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ 411 اس نے جو ہے ریگولیٹری ریفارمز جو ہے وہ شروع کیے ہیں. اس کا امپیکٹ بھی اچھا خاصا ہے, 350 بلین روپیز سے لے کر اور زیادہ, $1 بلین, $1.25 بلین آپ کو سیونگز بھی ہیں. دوسرا ان کا ایک اچھا یہ, آپ جائیں ذرا, آپ میڈیکل جو ڈیوائسز ہیں ان کی ایسوسیشن سے پوچھیں, فارماسیوٹیکل سے پوچھیں, آپ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر سے پوچھیں کہ پروڈکٹ رجسٹر جو ہوتی تھی نا پہلے, پروڈکٹ رجسٹر جو ہوتی تھی وہ سالوں لگتے تھے, آج کچھ ویکس لگتے ہیں, اور جہاں کچھ ویکس یا مہینے لگتے تھے وہاں 3 دن میں چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ امپیکٹ ہے نمبر 1. سیکنڈلی جو فارن انویسٹمنٹ کی آپ بات کریں اس میں 2 بڑی چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آپ نے سنا ہوگا, یہ آج سے 6-7 سال پہلے شروع ہوا تھا.
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ تھا کہ جی آپ پاکستانی ہیں, باہر بیٹھے ہیں, ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں, انڈیویجول ہیں, نان ریزیڈنٹ ہیں مثال کے طور پہ, تو آپ پاکستان میں ون ونڈو سے آپ انویسٹ کریں, اپنے بلز پے کرنے سے لے کر, یعنی کہ یوٹیلیٹی بلز پے کرنے سے لے کر کہیں انویسٹمنٹ کرنا ہے, کوئی پلاٹ لینا ہے, کہیں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے, بانڈز میں کرنا ہے, یا اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنے, وہ ون ونڈو تھا اور ود ان 24 آورز آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے, آج بھی کھلتا ہے. آپ کے سارے جو لوکل بینکس ہیں, ان کی جو باہر ان کی شاخیں ہیں وہ کام کریں. اس گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس گورنمنٹ نے کچھ ہفتے پہلے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا نا, وہ انڈیویجولس کے ساتھ ساتھ کمپنیز کے لیے بھی اوپن کر دیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی سی کنٹری میں اب کیپٹل نکل رہا ہے, تو کہاں جائے گا وہ؟ پاکستان ایک بہت بڑی ڈیسٹینیشن ہے. تو یہ آر ڈی اے کا جو ڈیسیشن لیا گیا, یہ ایسے نہیں لیا گیا, یہ اس لیے لیا گیا ہے کہ آپ آر ڈی اے کے ذریعے, یعنی کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے, آپ پاکستانی ہیں, اور آپ اگر کوئی اور کمپنی بھی ہیں, بڑی انسٹیٹیوشن بھی ہیں, وہ بھی اگر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس ونڈو کے تھرو ایسے انویسٹ کر سکتا ہے اور نکل بھی سکتا ہے باہر. انٹری اینڈ ایگزٹ بہت آسان ہو گیا. مشیر وزیر میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا پلیز, ایک لاسٹ چیز. ایک چیز یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا 5G کا آکشن ہوا ہے. 3 بڑی ایگزسٹنگ جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں, $500 ملین $50 کروڑ کی انویسٹمنٹ کیا انہوں نے 5G میں پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی ہے یہاں, اس نے $1 ارب انویسٹمنٹ کا کہا ہے 3 سالوں میں اگلے. اس کے علاوہ آپ نیسلے کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سوکار جو ہے وہ آذربائیجان کی بڑی ENP کمپنی ہے, وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے. آپ کے یہاں گوگل کا آفس کھل رہا ہے جولائی کے اندر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو اب یہیں سے شروع ہوگا نا جی. گوگل ایکچوئل گوگل جو ہے وہ جو ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچوئل گوگل آ گیا آپ کے پاکستان میں. BYD جو دنیا کی سب سے بڑی EV کی کمپنی ہے, وہ پاکستان میں آپریٹ کرنا شروع کی, اس کے آپ گاڑیاں دیکھنا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے گوگل, BYD اور ارامکو آپ کے یہاں جو آپریٹ کر رہا ہے, دنیا کی سب سے بڑی کمپنی, آئل کمپنی ارامکو. آپ جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں تو کانفیڈنس امپروو ہو رہا ہے نا جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.